بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس إلى آخر الحديث. میرے معزز سامعین کرام، خاص طور سے آج اپنے معاشرے کو دیکھا جائے تو اپنے معاشرے میں نشے کی چیزیں، منشیات، سوکھا نشہ، گیلا نشہ، یہ ایک ایسا ناسور زہر ہے جو ہم لوگ کے معاشرے میں اب عام ہوتا چلا جا رہا ہے. گھر گھر یہ چیزیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، اور ان کا برا ہونا دل سے اس لیے نکل رہا ہے کہ جو چیز عام ہو جاتی ہے تو حقیقت میں اس چیز کی برائی بھی ذہنوں سے، دلوں سے نکل جاتی ہے. جبکہ نشے کی چیز اسلامی روح سے سخت حرام اور سنگین جرم ہے، اور دنیاوی قانون کے اعتبار سے بھی یہ یقیناً وہ چیز جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو وہ صحیح نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو انسان بنایا، ساری نعمتیں اللہ نے ہم لوگ کو عطا فرمائی، صحت بخشی، قوت بخشی، آنکھیں، دل، دماغ، کان، جسم کا ایک ایک عضو انہوں نے عطا فرمایا. یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، جو امانت ہمارے حوالے ہے. ہم اس امانت کے مالک نہیں ہیں، بلکہ اس امانت کے امین ہیں، ذمہ دار ہیں کہ ہم اس امانت کی جو ہمارے حوالے کی گئی ہے اس کی ذمہ داری نبھاویں، اس کی حفاظت ہم کریں. کوئی ہمیں اپنے پیسے رکھنے کے لیے دے، امانت دار سمجھ کر، تو ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس کے پیسے کی مکمل اپنے پیسے کی طرح حفاظت کریں. لہذا اگر مکمل اپنے پیسے کی حفاظت کرنے کی طرح دوسرے کے پیسے کی حفاظت کی، ہم نے ذرا بھی کمی کوتاہی نہیں کی، پھر وہ پیسہ ضائع ہو گیا تو ہمارے ذمے کوئی نہ اس کا ضمان، نہ ہرجانہ، نہ کوئی اس کی ذمہ داری کہ نہیں بھائی تمہیں ہرجانہ دینا پڑے گا، بھگتنا پڑے گا، تمہارے پاس رکھے تھے. نہیں، شریعت کی روح سے اس پر کوئی ذمہ داری نہیں، چونکہ اس نے ہر طرح سے حفاظت کی، حفاظت میں ذرا بھی کمی کوتاہی نہیں کی. جیسے اپنے پیسوں کی حفاظت کرتا ہے ویسے ہی بالکل تمہارے پیسے کی حفاظت کی، ذرا بھی اس کی حفاظت میں کمی نہیں کی. پھر بھی اگر وہ پیسہ ضائع ہو گیا تو اب اس امانت دار کے ذمے کوئی اس کا ضمان نہیں، کوئی ہرجانہ نہیں، کوئی اس کو بھگتنا نہیں. لیکن ہاں، اس امانت کی حفاظت میں اگر کمی کی، ذمہ داری نبھانے میں اگر کمی کی، تو پھر اس شکل میں اس کو ضمان دینا پڑے گا، اس کا ہرجانہ بھرنا پڑے گا. اس پیسے کو اس طرح سے اس نے نہیں رکھا جس طرح اپنے پیسے کی حفاظت کرتا ہے. جہاں چاہا وہاں رکھ دیا، یا چلو وہ لینے کے لیے آئندہ سال آئے گا، ہمارا دوست ہم سے مانگنے کے لیے آ گیا، قرضہ دے دو، ہم نے اس کو دے دیا، وہ ڈبو دیا. یا ہم نے اس پیسے کو اپنے کام میں استعمال کر لیا، اب وہ پیسہ ہمارے پاس رہا نہیں،
اب ہم کہیں بھائی تمہارا پیسہ ہمارے پاس تھا لیکن ضائع ہو گیا، تو کیسے ضائع ہوا وہ بتاؤ، اپنے کام میں لے آئے یا پھر ہم نے وہاں رکھا تھا کہ جہاں پر واقعی خطرہ تھا، تو ابھی شکل میں ہمیں دینا پڑے گا، چونکہ ہم نے امانت کی ذمہ داری نبھائی نہیں، اس کی حفاظت میں ہم نے کمی کی، ہمیں اس کا ضمان دینا پڑے گا، اب ہم نہیں بچ سکتے۔ آپ کے پاس امانت رکھی گئی تھی، آپ کو قرض نہیں دیا تھا، اور امانت کی یہ دو شکلیں ہیں جو میں نے بتائی، ان کے حکم کی دو شکلیں ہیں۔ لہذا اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس صحت ہے، تندرستی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہمارے پاس ہے۔ آنکھیں امانت ہے، زبان امانت ہے، دل دماغ امانت ہے، گردہ ہے، لیور ہے، ہاتھ پیر ہے، جسم کا ایک ایک ٹکڑا امانت ہے۔ اب اس امانت کو ضائع کرنے والی جو بھی چیز ہوگی اس سے بچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اللہ نے ہمارے سر پر وہ ذمہ داری ڈال دی ہے کہ تمہیں ہم نے یہ امانت دے کر اب اس امانت کی حفاظت کی ذمہ داری تمہارے اوپر رکھی۔ آنکھ جس چیز سے خراب ہو سکتی ہے تمہیں اس سے اپنی آنکھوں کو بچانا ہے، کان جس چیز سے خراب ہو سکتے ہیں اپنے کانوں کو ان چیزوں سے بچانا ہے، دل، پھیپھڑا، گردہ، دماغ، ہاتھ، پیر، جسم کا کوئی عضو بھی جس چیز سے خراب ہو سکتا ہے اس سے آپ کو بچانا ہے۔ جب آپ نے اتنی موٹی بات سمجھ لی، اب آپ آ جائیے جو چیزیں نقصان دہ انسان کے لیے ہیں وہ حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، چونکہ بنایا انسان کو اللہ نے، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ جانتے ہیں کہ انسان کے لیے کیا نقصان دہ چیز ہے، وہ ہر نقصان دہ چیز سے انسان کو روکتے ہیں، سختی کے ساتھ روکتے ہیں، اور اس کو حرام قرار دیتے ہیں کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس کے قریب بھی مت جانا، زنا کے قریب بھی مت جانا۔ کیوں؟ بہت نقصان دہ تمہارے لیے، ہر اعتبار سے، صحت کے لیے، معاشرے کے لیے، پورے خاندان کے لیے یہ تباہ کن چیز ہے، اس کے قریب بھی مت پھٹکنا۔ اس کے قریب پھٹکنے کا مطلب کہ جو زنا کے قریب لے جانے والی چیزیں ہیں، بدنظری تک مت کرنا، بے پردگی بھی نہ ہو، کوئی بھی ایسا راستہ جو زنا تک لے جائے اس پر روک لگا دی۔ اسی طرح آ جاؤ، شراب ہے، ہماری صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، نشے کی چیز ہماری صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر روک لگائی۔ سب سے پہلے جہاں اسلام آیا، ان کی گھٹیوں میں جہاں قرآن نازل ہو رہا ہے، ان کی گھٹیوں میں جانتے ہو، خوب جانتے ہو، شراب بہت زیادہ پڑی ہوئی تھی، نشے کی چیز، ڈرنک ان میں بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ۔ سب سے بڑا ان کے اندر عزت والا وہ سمجھا جاتا تھا جس کے پاس سب سے زیادہ پرانی شراب ہوتی تھی، بڑی پرانی شراب اس کے پاس ہو، وہ شراب بھی بہت مہنگی بکتی تھی اور وہ شخص بھی بڑا عزت والا مانا جاتا تھا، کہ اس سے اس کی عزت تھی، اس کی پہچان تھی، اس کی رفعت تھی، اس کی سربلندی تھی، اس سے اس کا منصب، اس کا مقام جانا جاتا تھا۔ اب ایک دم سے ان کے اوپر شراب کی حرمت کو نازل کر کے روک دینا ان کے لیے تو بڑا مشکل تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے ان کو روکا۔ پہلے شراب کی برائی بیان کی، جوئے کی برائی بیان کی، تاکہ ان کی ذہن سازی ہو، مائنڈ واش ہو، ذہن میں یہ بات اچھی طریقے سے اتر جائے کہ نقصان دہ ہے۔ منع نہیں کیا ایک دم سے، نقصان دہ ہے، اس سے بہت سے سمجھ گئے نقصان دہ، رک گئے، اب کچھ رہ گئے، ابھی ممانعت تو نہیں آئی ہے نا، ابھی حرام تو نہیں ہوئی نا، استعمال کرتے رہے۔ پھر بعد میں آیت آ گئی، اب نماز کے وقت نہیں پی سکتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب جو تھے اور بھی رک گئے، اتنی بری چیز کہ نشے میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب تقریباً 90% کا ذہن بالکل بن گیا،
اور تقریباً اکثر رک گئے، تھوڑے رہ گئے تھے. اب اللہ نے سخت حکم نازل فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فہل انتم منتہون. 7 پارے کی آیت نازل فرما دی، اے ایمان والو، شراب، جوا، بت پرستی، تیروں سے فال نکالنا، اپنی قسمت کا فال نکالنا، رجس ناپاک چیز ہے. ناپاک جیسے پیشاب ناپاک، اسی طرح سے کیا ہے، شراب بھی ناپاک. اسی آیت سے پتہ چلا اگر ایک قطرہ شراب لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا، جیسے ایک قطرہ اگر پیشاب لگ جائے، نجاست لگ جائے، نجاست ہے یہ، رجس ناپاک ہے، یہ شیطانی عمل ہے. تم اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. شیطان یہی چاہتا ہے تمہارے درمیان دشمنی کو، عداوت کو شراب اور جوئے کے ذریعے پیدا کرے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے. فہل انتم منتہون، کیا تم اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ سارے مسلمانوں نے سنا، کب کب آ گئے، سب نے کہا انتہینا انتہینا، اے اللہ ہم رک گئے، ہم باز آ گئے، باز آ گئے. لہذا ادھر اعلان ہونا شروع ہوا. آپ نے اعلان کرایا بھائی شراب اب حرام ہو چکی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں ہمارے گھر میں شراب کا دور چل رہا تھا. سوتیلے والد ابو طلحہ، ابی بن کعب، بڑے بڑے صحابہ، شراب کا دور چل رہا تھا، انہیں پلا رہا تھا میں، چونکہ ان میں چھوٹا تھا، میں پلا رہا تھا سب. تو میرے سوتیلے والد کہتے بھائی دیکھنا کیا اعلان ہو رہا ہے باہر سے. جب سنا الا ان اللہ قد حرم الخمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ یہ اعلان کرو کہ سنو اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا. لہذا آ کر کہنے لگے یہ ہو رہا ہے کہ شراب حرام ہو گئی. اچھا حرام، سب نے ویسے ہی کیا. نفرت، اتنی نفرت کہ جو مٹکے میں تھے وہ توڑ توڑ کے پھینکنے لگے. اور یہ بالکل صحیح روایت سے ثابت ہے یہ کہ اتنے مٹکے توڑے گئے کہ پورے مدینے کی گلیوں میں نالیاں، بلکہ نالے بہہ پڑے. اتنے شراب گھر میں، اندازہ لگاؤ ان کو شراب سے کتنی محبت تھی. سب توڑ پھوڑ کے سب نے پھینک دیا. نفرت بے پناہ. نفرت ڈالنے کے لیے آپ نے خاص طور سے ان برتنوں کی بھی حرمت فرما دی کہ ان برتنوں کا استعمال کرنا بھی حرام جس میں شراب بنتی ہے. ساری برتن، سارے وہ برتن جن میں شراب بنتی ہے، آپ نے فرمایا سب حرام. جب دیکھا ان کے دلوں میں ایک دم نفرت کوٹ کوٹ کے بھر گئی تو آپ نے فرمایا برتن اب حرام نہیں، برتن استعمال میں لاؤ، کوئی برتن بھی استعمال میں لاؤ. جب کوٹ کوٹ کے بھر گئے ان کے دلوں میں نفرت، پھر کبھی ان لوگوں نے شراب کو منہ کے قریب بھی نہیں کیا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. ما اسکر فقلیلہ وکثیرہ حرام. آپ نے ارشاد فرمایا جو بھی چیز نشہ آور ہو، جو نشہ پیدا کرنے والی چیز ہو، اس کا تھوڑا استعمال اور زیادہ استعمال دونوں حرام. مان لو کوئی نشے کی چیز ہے، تھوڑا ہم نے لیا، اس سے کوئی نشہ نہیں آ رہا ہے تو بھی حرام. شراب ایک گھونٹ، ایک قطرہ بھی حرام. سوکھا نشہ یا کوئی بھی نشہ تھوڑا سا لو جس سے کچھ بھی نشہ نہیں پیدا ہو تو بھی حرام. آپ نے ارشاد فرمایا جس چیز سے نشہ پیدا ہو یا جو چیز نشہ آور ہو، نشہ لانے والی چیز، اس کا تھوڑا زیادہ سب کیا ہے حرام. تھوڑا لیا کچھ بھی نہیں تو بھی حرام، ایک قطرہ بھی حرام. آپ نے سخت طریقے سے فرمایا. اور پھر بڑی وعید بیان فرمائی جو شرابی ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور جو شرابی اگر وہ اسی حالت میں اگر وہ مرے گا اس کی سخت سزا. جیسے شراب، اسی شراب میں سارے نشے کی چیز آ گئی. بلکہ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شرابی ہے، شراب پیتا ہے یا نشہ لینے والا جو ہے، کل قیامت میں اس کو جہنم کے اندر جو بدکار عورتیں ہوں گی ان کی شرمگاہ سے گندا پانی جو نکلے گا وہ پانی پلایا جائے گا کہ انسان اس کا تصور بھی نہ کرے. طبیعت میں گھن پیدا ہو، ایسی گندی چیز پلائی جائے گی. تو یہ نشہ اتنا برا، شراب میں ساری وہ نشے کی چیزیں سب اس میں داخل ہیں.
اس لیے میرے محترم یاد رکھو، نشہ بہت بری چیز ہے، یہ تو شریر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ام الخبائث اور ام الفواحش فرمایا۔ ساری گندگیوں کی جڑ، ساری گندگیوں کی ماں، ساری برائیوں کی ماں وہ کیا ہے؟ شراب ہے، نشے کی چیز ہے۔ ساری گندگیوں کی ماں، ساری برائیوں کی ماں یعنی جڑ وہ کیا ہے؟ شراب ہے، نشہ ہے۔ ایک خاتون نے ایک شخص کو پکڑا، بڑی خوبصورت خاتون، نسائی شریف میں روایت ہے، اس نے پکڑا، بھائی دیکھ لے 3 میں سے ایک چیز اختیار کر، یا تو اس بچے کو قتل کر، یا شراب پی، یا پھر میری خواہش پوری کر۔ اس نے کہا کہ ان تینوں چیزوں میں آسان ہلکی چیز شراب ہے، اسے منہ لگا لیتے ہیں۔ لہذا شراب کو منہ لگایا، منہ لگانے کے بعد اب اس کے بعد اس نے وہ دونوں کام بھی کر لیے، منہ کالا بھی کیا اور بچے کو بھی مار ڈالا۔ کیونکہ شراب کے نشے میں یا کوئی بھی نشہ آور چیز ہو، اس کے نشے میں پھر انسان کچھ نہیں دیکھتا، ماں ہے، باپ ہے، کیا الٹی سیدھی گالیاں، کیا بولنا، کیا کرنا، کس پر ہاتھ ڈال دینا، کیا کر دینا، کچھ نہیں کرتا۔ گویا کہ اس وقت تک انسان اپنی انسانیت کو بھول جاتا ہے، اسے یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم کیا ہے، کس پوزیشن میں کہاں ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ لہذا میرے محترم ہم سبوں کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ نشے کی چیز نہ خود ہم استعمال کریں اور نہ اپنے معاشرے میں کسی کو کرنے دیں۔ میں نے کیا جملہ کہا؟ نہ خود نشے کی چیز ہم کریں اور نہ کرنے دیں، دونوں ذمہ داری ہے۔ صرف یہی نہیں کہ ہم نہ کرنے دیں، دوسرا نشہ کرے گا، ہمارے معاشرے میں رہتا ہے، وہ ناسور، وہ زہر، وہ برائی، وہ ہمارے گھر میں بھی آ جائے گی۔ یہ نہ سوچیں ہم تو نشہ نہیں کرتے، ہم تو نشے سے بچے ہوئے ہیں، ہمارا گھر بچا ہوا ہے، فلاں نہ کر رہا ہے۔ نہیں، فلانے کو روکنا ضروری ہے آپ کو۔ اگر آپ اس کو نہیں روکو گے وہ برائی آپ کے گھر میں بھی آئے گی، آگ لگے گی تو اپنا گھر بھی تو وہیں پر ہے، اپنا گھر بھی وہیں پر ہے۔ نشہ یہ بھی آگ سے کم نہیں ہے۔ اگر کسی دوسرے کے گھر میں آگ لگی، یہ سوچ لو بھائی اس کے گھر میں آگ لگی، رہنے دو، اس کا گھر جل رہا ہے، جلنے دو۔ اگر اس کے گھر کو نہیں بجھاؤ گے وہ آگ بڑھتی ہوئی ہمارے گھر تک بھی آ جائے گی، وہ آگ کا شعلہ ہمارے گھر کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ ایک دم یہ نشہ بھی یہ وہی چیز ہے۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ نشہ چلو یہ کر رہا ہے چھوڑو، وہ برا ہے، یہ ہے، وہ ہے، نہیں، اس کی اصلاح کے بارے میں سوچنا پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے، پورے سماج کی ذمہ داری ہے، ورنہ تو ہم بھی اسی معاشرے کے ایک جز ہیں، ہم بھی اسی معاشرے کے ایک حصے ہیں، ہمارا بھی گھر اسی جگہ پر ہے، اور وہ اتنی خطرناک چیز ہے وہ اپنے لپیٹ میں ہمارے گھر کو بھی جھلسا دے گی۔ اس لیے اب اس فکر میں نہ رہیں۔ آج سے 50 سال پیچھے جاؤ، 60 سال پیچھے جاؤ، بڑا اچھا ماحول تھا۔ ہاں، ماحول یوں تھا، کوئی بھی اگر بری چیز، کوئی اگر بیڑی بھی اگر پینا چاہتا ہے، کوئی بھی ایسا گٹکا تو اس وقت تو تھا ہی نہیں، بیڑی ہے، تمباکو ہے، حقہ وقہ، یہ سب چیزیں، تو کوئی بھی اگر اپنے علاقے کا بڑا ہوتا اس کو دیکھ کر بھاگتا، اور کوئی بھی علاقے کا بڑا ہوتا ہے ایک تھپڑ مارتا ہے، یہ تو ہے سب حرکت کر رہا ہے۔ آج اگر میں ہی اگر کسی کو مار دوں تو اس کا باپ ہی مجھ سے لڑنے آ جائے گا، میرا بیٹا ہے جو کر رہا، آپ کون روکنے والے ہوتے ہو؟ آج سب سے برائی خرابی ہمارے سماج میں یہ آ گئی ہے، خود باپ ہی اپنے بیٹے کو زہر پلا رہا ہے، بات ہے تلخ کڑوی مگر برداشت کرنی پڑے گی۔ پھر وہی جب سر سے پانی گزرتا ہے وہی باپ روتا ہوا آتا ہے۔ میں نے سمجھایا تھا، بتایا تھا، کیا کہتے ہیں، ارے ابھی تو بچہ ہے، سمجھ جائے گا، بچہ سمجھ جائے گا۔ آپ نے کیوں ہمارے بیٹے کو ڈانٹ دیا، کیوں آپ نے دھمکا دیا؟ ابھی چلتا ہوں کوئی موبائل میں گیم کھیل رہا، تھپڑ مارے، کیا کرے، کیا چل پڑ۔ بعض دفعہ دیکھتا ہوں ان کے باپ وہاں بیٹھے ہو، وہ نہیں ٹوکتے، میں نے ٹوک دیا، ان کو برا لگ گیا۔ آج یہ سب سے بڑی خرابی جو آ گئی، یہ سب برائیاں پھیلی ہیں نا، اصل ذمہ دار والدین ہیں۔
والدین ہیں. والدین نے بچوں کی تربیت میں کمی کی، نگرانی میں کمی کی، دیکھ ریکھ میں کمی کی، ان کے اوپر نظر نہیں رکھا. بچہ کہاں بیٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، دیر رات گھر میں آ رہا ہے، کہاں کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، کس کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کس کس کے ساتھ اس کا میل جول ہے، کچھ نہیں. ارے چلو بچہ ہے، بعد میں صحیح ہو جائے گا. لیکن وہی جب سر سے پانی گزرتا ہے پھر خون کے آنسو بہاتے ہیں، اب کچھ نہیں، اب کچھ کارگر نہیں. اس لیے شروع دن سے ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچے کی ایک ایک حرکت کے اوپر پوری گہری نظر رکھیں. کہاں جا رہا ہے، کس کے پاس جا رہا ہے، کس سے میل جول کر رہا ہے، کس سے تعلق ہے، دیر رات گھر میں کیوں آ رہا ہے، اب تک کہاں تھا، ایک ایک چیز سے باز پرس نہیں. تو موبائل ایسا آ گیا سب خود میں لگ گئے. باپ الگ لگا، ماں الگ لگی، دوسرے الگ لگے، تیسرے الگ لگے. کسی کو کوئی خبر نہیں کون کہاں ہے کون کہاں نہیں ہے. وہ بھی آیا بیٹا، اس کے پاس بھی فرصت نہیں، وہ بھی اپنا الگ لگا، سب الگ لگے. آج اس وجہ سے ہمارا معاشرہ کس ڈگر پہ جا رہا ہے. میرے محترم، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. لہٰذا صحت کو نقصان دہ، صحت کے لیے جو بھی نقصان دینے والی چیز ہے اس سے بچانا ضروری. سب سے پہلے گٹکا پر روک لگاؤ. گٹکا کا استعمال کا معمولی چیز ہے، یہ بھی ہماری صحت کے لیے نقصان دہ. جو صحت کے لیے نقصان دہ اس کا بھی استعمال صحیح نہیں، صحت کے لیے نقصان دہ. تمباکو اس کے اوپر کینسر کی شکل تک بنی ہوئی ہوتی ہے، ہماری صحت کے لیے اس قدر نقصان دہ چیز. اور اللہ تعالیٰ فرماتا، میں نے خطبے میں یہی آیت پڑھی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت پہ مت ڈالو. ہر وہ چیز جو ہمیں نقصان دہ ہے، ہمارے نقصان دہ ہے، نقصان دینے والی چیز ہے، اس سے بچانا ہم میں سے ہر ایک کو ضروری ہے. میں نے شروع میں یہی بات کہی، یہ صحت اللہ کی نعمت ہے، اس کا بچانا ہم میں سے ہر ایک پر کیا ہے، فرض ہے. لہٰذا ہماری صحت کو جو بھی چیز نقصان دینے والی چیز ہے اس سے بچانا ہمارا فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے. ہم اس سے اپنی صحت کو بچاویں کیونکہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. لہٰذا گٹکا، تمباکو، یہ جو چیزیں ایسی ہیں، دھیرے دھیرے آدمی یہاں سے سگریٹ، اب آج کل حقہ آ رہا فلیور والا شادیوں میں خوب چل رہا ہے. اب اس سے تم کہاں لگا رہے ہو، نشے میں لے کر جا رہے ہو. ایک ڈرنک آ رہا ہے وہ انرجی ڈرنک، وہ بھی خطرناک ہے. بعض ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے وہ شراب کے راستے پہ لے جاتا ہے. انرجی ڈرنک کوئی معمولی چیز نہیں، وہ دھیرے دھیرے شراب کے راستے پہ لے جاتا ہے. اس کو پیتے پیتے اب جی چاہتا ہے اتنا وہ اس کا پینے کا عادی ہو گیا، اس کے بغیر اس کو چین سکون نہیں. جب چین سکون نہیں گیا کہ اس کو بھی اس کا نشہ لگ گیا. اور کسی چیز کا چسکا لگنا، نشہ لگنا، وہی خطرناک چیز ہوتی ہے. تو اس لیے ہم بچوں کو چلو انرجی ڈرنک ہی تو پی رہا ہے، ارے چلو فلاور والا ہی تو وہ حقہ لے رہا، منہ سے وہ دھواں نکال رہا ہے. نہیں، شروع دن سے اس پر اس طرح سے سختی کریں. ذرا سا بھی کوئی ایسا گٹکا مسالہ بھی اگر منہ میں رکھا، شروع دن سے اس پر اتنی سختی کریں گویا کہ اس نے نشے کی چیز لے لی. جب تک ہم یہ سختی نہیں کریں گے ہمارے معاشرے سے یہ زہر صاف نہیں ہو سکتا. یاد رکھو، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے جو زہر ہے وہ اپنی جگہ، ہماری صحت کے لیے بھی وہ خطرناک ہے، اور پھر ہمارے پورے خاندان گھر کے لیے بھی خطرناک ہے. پھر وہی جب ایسا پھر اس کو عادت پڑ جائے، ایسی عادت پڑ جاتی ہے، ایسا لت پڑ جاتا ہے، پھر دیکھو اب آدمی بہت روتا گاتا پھرتا ہے، چڑیا چگ گئی کھیت پچھتانے سے اب کیا ہوتا. اس لیے میرے محترم، میں نے کہا نہ نشہ کریں گے اور نہ نشہ بولی آگے کرنے دیں گے. جہاں تک ہماری قوت ہے، طاقت ہے، ہر طرح سمجھائیے. سمجھا تو سکتے ہیں، روک نہیں سکتے، سمجھا تو سکتے ہیں. اگر بچے کو دیکھا ٹھیک ہے آپ ماریں گے تو ماں باپ ناراض ہوں گے، ان کے ماں باپ سے شکایت کیجیے. کہیے یہ تو کر سکتے کہ نہیں کر سکتے. جتنا ہمارے بس میں ہے اس چیز کو ہم کریں. اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.